أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم نے آپ کو مخارج کے تمام لیسن پہلے ہم نے تفصیل سے دے دیے ہیں، لیکن آج چونکہ مخارج کو ہم نے ایک دفعہ حروف تہجی کی ترتیب کے ساتھ اور آسان اردو میں اور آسان لفظوں میں اس کلاس میں ہم نے آپ کو پڑھانا ہے، تاکہ آپ کو ترتیب سے بھی آ جائے، اور اس میں ہم نے وہ اسپیسیفک ٹرمز، وہ جو خاص نام ہیں، اس کو ہم نے اردو زبان میں بہت ایزی کر کے لکھا ہے، کیونکہ اس طرح پڑھانے کے بعد پھر ہم آپ کو ایڈوانس لیول پر بھی دوبارہ لے کر جائیں گے، تو آپ کو وہ پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسا کہ ہم آپ کو پتا ہے کہ مخارج کی ڈیٹیل کافی پڑھا چکے ہیں، لیکن مخارج ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے لیے ہمیں بار بار ریوائز کرانا پڑے گا۔ تو یہ ہمارے جو ریویژن ہو رہی ہے، اس میں میں نے یہ ایک طریقہ کیا ہے کہ میں نے الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کو ترتیب سے لکھا ہے، تاکہ ایک بار میں آپ کی اپنی لینگویج میں آسان طریقے سے آپ کو یہ سمجھا دوں کہ یہ آواز یہاں سے اس وجہ سے نکلتی ہے، اس جگہ سے اسپیسیفک۔ اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ہم اپنے اس ریویژن کی طرف بھی جائیں گے، جو کہ ہم اپنی تصاویر اور کلر کی مدد سے بھی آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ دوبارہ عرض ہے حروف تہجی کے مخارج۔ حروف تہجی کون سے ہیں؟ یہ جو ہمارے الف با تا، یہ پورا یا تک ہمارے 29، میں نے آپ کی یادداشت کے لیے سامنے لکھ بھی دیا ہے، یہ 29 حروف ہیں، اور یہ 29 حروف ہیں۔ کیوں 29 ہیں؟ کیونکہ ہم اس میں الف اور حمزہ کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم الف اور حمزہ کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے آپ گن لیجئے گا، الف سے لے کر یا تک 29 یعنی 29 حروف بنتے ہیں۔ مخارج کا مسئلہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ مخارج کہتے ہیں مخرج کی جمع کو، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو الف با تا، یہ جو ہمارے حروف تہجی ہیں، ان کی آواز کہاں بنتی ہے، کہاں پیدا ہوتی ہے اور کہاں سے نکلتی ہے، کیونکہ مخارج کا مطلب ہی یہی ہے کہ عربی حروف تہجی کی آواز کا بننا، پیدا ہونا اور نکلنا، جو جگہ اس میں انوالو ہیں، ان جگہوں کو ہم مخارج کہتے ہیں، اور یہ مخارج ہمارے چہرے، ہماری زبان پر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہر ایک کی جگہ الگ ہے۔ تو میں آپ کو آسان اردو میں جگہ بتاتی ہوں، اس کے بعد ہم اس کی جو مخصوص ٹرمز ہے، جو اس کے مخصوص ہماری تجوید کی لینگویج میں ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو بتاؤں گی، لیکن آپ سارے لیسن دھیان سے لیتے رہیے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے کہ الف، اب یہ دیکھیے کہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے الجوف، جس کو ہم نے آگے بریکٹ میں لکھا ہے۔ تو اب پہلے آپ اس کو سمجھ لیں، جب آپ اس کی مخصوص ناموں پہ جائیں گی تو پھر آپ کو یاد رہے گا، کہیں کہیں میں نے بریکٹ میں وہ نام بھی دیے ہیں۔ منہ کا خالی حصہ جو ہے وہ الجوف کہلاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے الف، آپ نے کہاں سے بولا؟ منہ کے خالی حصے سے۔ منہ کا جو خالی حصہ ہے نا، اندر، یعنی منہ کے اندر زبان بھی ہے، دانت بھی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن آ کی جو آواز ہے وہ ایک خالی حصے سے الف کی آواز کیا ہوتی ہے؟ تو وہ خالی حصے سے پیدا ہوتی ہے۔ لفظ الف نہیں، الف میں تو فا بھی آ جائے گا نا، الف لام فا، میں الف آ کی آواز کی بات کر رہی ہوں۔ اب آپ اس آواز کو پریکٹس کر کے دیکھیے گا، کہ کی آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ خالی حصے سے، نہ اس میں زبان استعمال ہوگی، نہ اس میں دانت استعمال ہوں گے۔ آپ پریکٹس کر کے دیکھیں، میرے ساتھ پڑھیے، میرے ساتھ پڑھیے پلیز۔ کہاں سے ادا ہوا؟ منہ کے خالی حصے سے۔ تو اب آپ یاد رکھیے کہ الف منہ کے خالی حصے سے، پھر انشاءاللہ آپ کو خود ہی یاد رہے گا کہ یہ منہ کے خالی حصے کا بھی تو کوئی نام ہوگا نا، جیسے میرا آپ کا کوئی نام ہے، تو اس خالی حصے کا نام تجوید کی زبان میں الجوف ہے، ٹھیک ہے؟ آگے آئیے، نمبر 2 کے اوپر دیکھیے، ب۔ اب ب کو آپ بول کے دیکھیے، ب۔ جب آپ بولیں گی ب، تو دونوں ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصے جب آپس میں ملتے ہیں نا، ب ایسے کریں، ب، دونوں ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصے سے
اچھا اب مخرج کو چیک کرنے کا طریقہ، صحیح طریقہ یہ ہے اب 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 بولیں اب، جب آپ با پہ جائیں گی اب تو آپ کے ہونٹ، دونوں ہونٹ خود بخود آپس میں جڑ جائیں گے، اندرونی گیلے حصے جڑیں گے. تو آپ نوٹس کریں، میرے ساتھ پڑھیے ب اب اب اب، تینوں بول کے دیکھیے. اور یہ جو ہونٹوں والے معاملات ہیں نا، جتنے یہ جو میں نے اس لفظ لکھا ہے الشفتان، کسی کا مائک اوپن ہو گیا ہے؟ آپ لوگ پلیز اپنا، سمینہ عمران اپنا مائک کلوز کریں پلیز. اور دیکھیں میں روز آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ ریکارڈنگ کے درمیان اپنے مائک کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے آپ کی، کیونکہ پوری کلاس بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے. تو آپ دیکھیے دونوں ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصے سے آپ نے کر کے دیکھا. اینڈ پر میں کلاس کے اینڈ پر آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ آپ کو سمجھ آیا، آپ نے کر کے دیکھا. آپ پلیز سارے کام چھوڑ کے پریکٹس کے لیے آ جائیں اور پڑھیں اب اب اب. آپ کو خود سمجھ آ جائے گی دونوں ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصے جب آپس میں ملتے ہیں تو ب ادا ہوتا ہے. ب، آپ بولیے ب، ب میں اندرونی گیلے حصے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا نام کیا ہے عربک میں، تجوید میں، الشفتان. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت آپ ناموں کے اوپر نہ جائیں، ناموں کی وجہ سے آپ پریشان بالکل نہیں ہو. ان ناموں کے ساتھ آپ کو اگلا لیسن دوں گی. ابھی آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ الف کہاں سے، خالی منہ سے، ب ہونٹوں کے گیلے حصے سے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے تا، تا جو ہے بول کے دیکھیں ات ات ات. بولا زبان کی نوک، زبان کی نوک کون سی ہے؟ جو آگے بالکل کنارے، جو بالکل چونچ والا حصہ ہے نا زبان کی نوک، جب اوپر والے دانتوں کی اندرونی جڑ سے لگے. اب بول کے آپ نے کر کے دیکھنا ہے تو تا ادا ہوتا ہے ات. اب دیکھیے ات ات، پڑھیے میرے ساتھ ات ات ات. اپنی اپنی زبان کو چیک کیجئے، آپ کی زبان کی نوک ات اوپر والے دانتوں کی اندرونی جڑ سے لگ رہی ہے. اوپر والے دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں نا ثنایا علیہ سے لگے گی، میں نے صرف کہا ہے، آپ اس میں پریشان نہیں ہوئیے گا کہ وہ بھی یاد کرنا ہے. آپ نے یاد یہ کرنا ہے کہ تا کہاں سے ادا ہوگا. بول کے دیکھیں ات، زبان کی نوک کہاں لگی جا کے؟ اوپر والے دانتوں کی اندرونی جڑ سے. ٹھیک ہے، اگلے لیٹر پہ آئیے سا. سا کہاں سے ادا ہوگا؟ اچھا اللسان میں نے کیوں لکھا ہے تا کے نیچے؟ یہ جو زبان والے مخرج ہیں نا، اس کو عربی زبان میں اللسان میں نے یاد دلانے کے لیے آپ کو نیچے چھوٹا سا لکھا ہے. کہیں کہیں میں نے یاد دلانے کے لیے لکھا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ زبان کے مخارج ہیں، یعنی یہ زبان سے نکل رہے ہیں. لسان، اللسان کہتے ہیں زبان کو، زبان سے ادا ہونے والوں کو. ٹھیک ہے، تو کہیں کہیں میں نے تھوڑی سی آپ کو یاد دہانی کے لیے چھوٹے موٹے حروف لکھے، کہیں کہیں نہیں بھی لکھے، کیونکہ بار بار میں لسان لسان کیسے لکھوں. ویسے ہی میں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ یہ بھی زبان سے، جس میں زبان کا ذکر آیا آپ سمجھ جائیے وہ اللسان ہے. ٹھیک ہے، اب سا پہ آ جائیے کہ زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کے سروں سے لگے. زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کے سرے سے لگے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ اس. سرے کون سے ہیں؟ جہاں پہ دانت ختم ہو رہے ہوتے ہیں نا، جو بالکل بائٹ والی جگہ ہوتی ہے، اس جو وہ سرے ہوتے ہیں. یعنی کوئی چیز جہاں سے شروع ہو یا جہاں پہ ختم ہو وہ کہتے ہیں نا یہ اس کا سرا ہے. تو پہلے میں نے آپ کو کہا تھا دانتوں کی جڑ، دانتوں کی اندرونی جڑ وہ الگ تھی. آپ دیکھیں اندرونی جڑ اور اس. اگر آپ اس بولیں گی تو آپ کی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں یعنی ثنایا علیہ کے سروں اس، تو آپ کا اسا ادا ہوگا. تو آپ کا سا ٹھیک ہوگا. آپ نے صحیح جگہ سے سا کی آواز نکالی ہے، تو آپ کا سا نہ تو سین سے ملے گا نہ سواد سے ملے گا. ٹھیک ہے، آپ صحیح سا کی آواز پڑھیں گی. اس 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 اس. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ پریکٹس ضرور کریں. دیکھیں پریکٹس سے ہی انسان سیکھتا ہے، کوئی کسی کو گھول کے نہیں پلا سکتا. اب اس سے زیادہ آسان طریقہ میرے پاس اور کوئی بھی نہیں، اگر ہوتا تو میں وہ بھی کرتی ضرور آپ کو سکھانے کے لیے. جیم پہ آئیے. جیم کا زبان کا جو درمیانی حصہ ہے، زبان کا درمیانی حصہ اوپر والے تالو سے لگتا ہے. اب دیکھیے کتنی آسانی سے میں نے آپ کو بتا دیا زبان کا درمیانی حصہ. اب آپ پریکٹس کر کے دیکھیں، آپ کو خود یاد ہو جائے گا. اج اج
एज, ओज। अब देखें आपकी जुबान का जो सेंटर वाला हिस्सा है, मैं तो इसमें और कोई मुश्किल नहीं डाल रही हूँ कि जुबान का ये नाम है, जुबान का वो नाम है, जुबान के इतने हिस्से हैं, ये है। मैं आपको सीधा सीधा बता रही हूँ दरमियानी हिस्सा। उर्दू जुबान तो आप समझती हैं ना, तो आप दरमियानी हिस्से को ऊपर तालू के साथ जाके लगे आज बोल के देखें, आज, एज, ओज। मखरज को चेक करने का कि ये आवाज कहाँ से निकलती है, उसको साकिन करना पड़ता है इस तरीके से। तो जिधर आपकी जुबान रुकेगी आज, जब आप आज करेंगी, आपकी आज करके आप रुके ना, चेक करें आपकी जुबान किधर खड़ी है, किधर खड़ी होगी जुबान, ऊपर वाले जो तालू है ना उसके साथ जुबान का दरमियानी हिस्सा खड़ा होगा। आज देखें, चेक करें, शाबाश। उम्मीद है कि आप मेरे साथ कर रही होंगी। देखें, ये आपके अपने फायदे की चीज है। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगी, आपको हमेशा याद रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन अब इसके मकसद ये भी नहीं कि आप सिर्फ एक ही दफा प्रैक्टिस करके छोड़ दें, आपने प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। जिस तरह हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाते हैं, पीते हैं, इसी तरह इल्म को भी बार बार दोहराना पड़ता है, वरना इल्म भी चला जाता है। अच्छा, हा देखिए, हा गले के, गला क्या, अब देखिए गले को हम हलक को गला कहते हैं ना, अपनी आसान उर्दू में क्या कहते हैं हम बाज लोग कहते हैं हलक, लेकिन हम उर्दू में कहते हैं ना गला। तो मैंने लफ्ज गले के लिखा है, लेकिन याद दिहाने के लिए मैंने, क्योंकि ये हुरूफ हल्की है ना, हलक से अदा होता है, तो मैंने इधर हलक का नाम भी लिखा है, ताकि आप जब आप आगे एडवांस लेवल पढ़ेंगी तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये था हुरूफ हल्की। गले से, जो भी गले से अदा होगा ना, गला क्या है, हमारे गले के अंदर हलक है ना, हलक का एरिया जो है, तो ये हुरूफ हल्की कहलाते हैं। मैंने आगे अल हल्क लिखा भी है, ठीक है। तो गले के हलक के दरमियानी हिस्से से आप देखिए हा अदा होता है। अब इसको बोल के देखिए, आह, एह, ओह। आवाज आपके गले के दरमियानी हिस्से से निकलेगी, आह। और अगर वहां से आपने नहीं निकाली, आपने आगे इधर उधर से निकाली, तो वो गलत है। वो फिर आपकी, आप ये ना सोचिएगा मैं तो कहीं और से भी निकाल लेती हूँ आवाज को, तो वो फिर स्पेसिफिक वर्ड अदा नहीं होगा। ये वजह है, अगर आप कहीं और से निकाल रही हैं तो फिर हर्फ बदल जाएगा। हम उर्दू बोलने वाले लोग सिर्फ जुबान से आगे आगे से सारी बातें करते रहते हैं, हम अपने गले हलक को इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हमारी तो वो चीजें बंद पड़ी हैं। तो आपने उसको खोलना है, प्रैक्टिस करें, गले से निकालें, बस इसमें और कुछ भी याद नहीं रखना। अलिफ बाता आपको आता है, अलिफ बाता सा जीम हा खा। अब आ जाइए खा के ऊपर, गले के, दोबारा मैंने गले का लफ्ज लिखा है ताकि आपको याद रहे, हलक के इब्तिदाई हिस्से से खा अदा होता है। गले के, देखिए अपने गले को हाथ लगाएं जहां पर आप नेकलेस पहनती हैं, तो एक तो बिल्कुल हमारी गर्दन के साथ वाला हिस्सा, ये इब्तिदाई हिस्सा है, फिर एक सेंटर वाला हिस्सा है, फिर एक नीचे जो हमारा, जो जहां से आगे हमारा गला खत्म होकर बॉडी शुरू होती है। तो ये गले के 3 हिस्से हैं, एक होता है इब्तिदाई, एक होता है दरमियानी, और एक होता है आखिरी हिस्सा। आप जरा नोटिस करें ना, गर्दन के ऊपर, गर्दन के अंदर 3 पॉइंट्स हैं ऐसे कि जिनसे आवाज निकलती है। तो जो खा है ना, ये गले के इब्तिदाई हिस्से से अदा होता है। बोल के देखिए, आख। देखिए कि बिल्कुल जहां से आपका गला शुरू हो रहा है ना, खा की आवाज वहां से निकलेगी, आख, एख, ओख। यानी गर्दन में नहीं जाएगी, गर्दन वाला जो एरिया है ना, उधर जाकर फिर हल्के सेकंड और थर्ड पार्ट का एरिया शुरू होगा आपका। ये जो खा है, बस सीधा आपने याद रखना है, अच्छा आख। आपने जैसी आख करना है तो आपकी आवाज गले में से इब्तिदाई हिस्से, शुरू वाला पहला पार्ट गले का जब अदा करेगा तो आपकी वो बिल्कुल सही जगह है, आवाज बिल्कुल सही निकलेगी, ठीक है। ये इसका मखरज है, ये इसके निकलने की जगह है, ये दरवाजा है इसका। कौन सा? गले का हलक का इब्तिदाई यानी पहला हिस्सा, ठीक है। अब दाल को देखिए, मुझे एंड पर जरूर बताइएगा कि आपको इस तरह से समझ आ रही है। देखिए, प्रैक्टिस से तो पक्का होगा, लेकिन एटलीस्ट समझ आनी चाहिए, ठीक है। और ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। दाल को देखिए, जुबान की नोक, जुबान की नोक। अब जब मैं बोला करूं आप जुबान की नोक पे आ जाया करें। जुबान की नोक ऊपर वाले दो दांतों, उन दांतों का नाम क्या है? सनाया उलिया, सनाया उलिया ऊपर वाले दांतों का नाम है। भाई उनका नाम जो भी हो, चले आप नामों में ना पढ़ें, आप परेशान हो जाती हैं कि मैं बहुत नाम बताती हूँ। मैं इस वाले में आपको नामों से परेशान बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आपके अपने हुरूफ हैं, 2 दांतों, ये ऊपर वाले 2 दांतों को तो आप 2 दांत ही कहती है ना,
اس کا تو میں کوئی مشکل نام نہیں لے رہی ہوں, تو آپ اس کو 2 دانت ہی کہیے, ٹھیک ہے. اگر وہ جو بچے یاد رکھنا چاہتے ہیں وہ یاد رکھے ثنایا اولیا. زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے گی. 2 دانتوں کی جڑ پہ لگائیے ذرا دال. اد بول کے دیکھیں, اد, اد, اد. آپ جب یہ بولیں گی, یہ زبان کا مخرج ہے نا, اللسان میں نے لکھا ہے اد. جہاں پر دال کی آواز جا کے رک جائے, آپ کی زبان چیک کیجیے گا, زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ ہے نا, جو بالکل جہاں پہ دانت جڑے ہوئے ہیں جڑ کے اندر, وہاں جا کے کھڑی ہوگی. چیک کیجیے گا, اگر وہاں کھڑی ہے, لگ رہی ہے, تو پھر آپ کا دال بالکل صحیح مخرج سے نکل رہا ہے. یہ عربی کے طریقے ہیں, عربی کے نکالنے کے مخارج ہیں آواز کو پڑھنے کے. یہ اردو نہیں ہے کہ جدھر سے مرضی پڑھ لو. قرآن کو ہم نے جس طرح اترا ہے, اللہ کے نبی نے جیسے سکھایا اور جیسے فرشتے نے نبی پر لا کے دیا اور جیسے اللہ نے بھیجا, ہم نے اس طریقے سے پڑھنا ہے. ہاں, ہم نے اپنے طریقے سے نہیں پڑھنا. اد, 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 ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اللسان کی بھی میں نے وجہ بتا دی کہ میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ دے رہی ہوں کہ اچھا سمجھ جائیے, یہ بھی زبان کا مخرج ہے. اس اشارے سے آپ کو یہ سمجھے کہ اچھا یہ زبان کا ہے. کوئی دانتوں کا ہوتا ہے, کوئی زبان کا ہوتا ہے, کوئی گلے کا ہوتا ہے, کوئی ہونٹوں کا ہوتا ہے, کوئی حلق خالی منہ کا ہوتا ہے. تو وہ عربی کے جو نام ہے نا, وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں, حالانکہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بس آپ اپنی زبان میں سنیے, آگے چلیے, ٹھیک ہے. دال کے بعد آ جائیے زال کے اوپر. زبان کی نوک اوپر والے, جب زبان کی نوک بولا, آپ زبان کی نوک کو یہ جو بالکل آگے جو چونچ سی ہے نا زبان کی, بالکل زبان کی آگے والی نوک اوپر والے دانتوں کے سروں سے لگے تو زال ادا ہوتا ہے. سرے کون سے ہیں؟ وہی سرے جہاں سے جہاں پہ میں نے کہا تھا نا کہ سروں سے جا کے اس ہم نے کیا تھا. اسی طرح سرے جو نیچے کے جو ہم بائٹ کرتے ہیں جہاں سے, وہ بالکل سرا ہوتا ہے نا, لاسٹ پارٹ ہوتا ہے دانت کا, جہاں پہ از. بولیے از. دیکھیے زبان کی جا کے نوک اوپر والے دانتوں کے سروں سے لگ رہی ہے نا, از. اور اگر نہیں لگ رہی تو بول کے لگائیے, زال کے اوپر روکیے. از, 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 از. دیکھیں از, جیسی از کیا, زبان کی نوک جا کے اوپر والے دانتوں کے سب سے نچلے جو کنارے ہیں وہاں پہ جا کے کھڑی ہو گئی. از. کھڑا کر کے زبان کو روک کے دیکھیے. از, از, از. ٹھیک ہے. اور ایسے بھی چیک کر سکتے ہیں, ذا, زی, زو, ایسے بھی چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, را پہ آ جائیے. دیکھیں ادھر سے میں ترتیب میں کوئی چینجنگ نہیں کر رہی ہوں, وہ ترتیب آپ نے کلاس 1 سے پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہماری کلاس میں اس وقت کلاس 1 کا بچہ بھی بیٹھا ہے نا, تو اس کے لیے بھی مشکل نہیں ہے, کیونکہ الف با تا کی ترتیب تو اس کو بھی یہی آتی ہوگی نا, دال زال را. ٹھیک ہے. اب را پہ آ جائیے. ادھر سے تو آپ بالکل فری ہے نا, ادھر سے تو کوئی میں نے ترتیب کو چھیڑا ہی نہیں. اب دیکھیے زبان کے کنارے جب اوپر والے, زبان کے کنارے کون سے ہیں؟ جو ادھر ہے نا, ایک تو آگے چونچ ہے اس کا نہیں, جو سائڈ والے کنارے, زبان کے کنارے جب اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے قریب جائیں اور زبان اور مسوڑوں کے درمیان تھوڑا سا خلا کہتے گیپ کو, خالی جگہ کو, اگر تھوڑا سا خلا ہو تو را کی آواز اس خلا کے اندر سے, اس گیپ کے اندر سے پیدا ہوتی ہے. بول کے دیکھیے. اس تعریف کے اندر گھبرائیے نہیں کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے, میں کیسے یاد رکھوں. ایسے یاد رکھیں. آپ بولیے ار, ار. اب آپ کو پتا چلا کہ زبان کے کنارے جب اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے قریب گئے اور زبان اور مسوڑوں کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ, زبان جا کے ادھر ٹچ تو نہیں ہو گئی نا, بیچ میں ہلکا سا گیپ تھا, تھوڑی سی وہ جو گیپ تھا نا, وہ جو ار گئی نا اوپر, زبان اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے قریب جائے گی, زبان کے یہ جو بالکل کنارے ہیں, یہ دیکھیں ار گئی نا قریب, ار, ار. اب پریکٹس کر کے دیکھیے گا کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے قریب جائے گی اور تھوڑا سا گیپ بھی ہوگا, اسی گیپ کے اندر سے یہ آواز نکلے گی. ڈائریکٹ ٹچ نہیں ہوگی جا کے, مطلب بالکل قریب چلی جائے گی, لیکن ار آپ دیکھیے کہ بیچ میں تھوڑا سا گیپ بھی آتا ہے. اگر کوئی کسی کی سمجھ میں نہ آئے نا, کوئی بھی بات آپ اینڈ پہ دوبارہ پوچھ لیجیے گا, لیکن ابھی آپ بالکل پریشان نہیں ہوئے گا. آپ دھیان سے سنیے, اور اس پر یہ لکھا ہوا آپ کے پاس ہے, آپ اس کو ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, ہم آپ کو یہ لیسن کلاس میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. آپ اس کی پریکٹس ضرور کیجیے گا.
اور اپنی زبان کی حرکات اور دانتوں کی اور جو جو جگہیں بولیے نا ان جگہوں پہ لجا کے بولیے گا, اور پھر آپ اپنی تلاوت کی طرف آئیے اور جو جو الفاظ جہاں جہاں سے نکلتے ہیں وہاں زبان کو لے جائیں اور پڑھیں, پھر دیکھیں آپ کی کیا زبردست تلاوت ہوگی انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اچھا زا پہ آ جائیے. زا, زبان کی نوک جب نیچے والے دانتوں, اب دیکھیے نیچے والے دانت تو آپ دیکھیں سارے آپ لوگ نیچے والے دانت ہی تو کہتے ہیں نا. اگر میں نے آپ کو بتا دیا ثنایا سفلا تو کیا ہوا, کیا مشکل ہے؟ جس کو یاد رہتا ہے یاد رہے, جس کو نہیں یاد رہتا کوئی بات نہیں, آگے ایڈوانس لیول پہ آپ کو پتا تو ہوگا نا. یہ میں نے یاد دہانی کے لیے ثنایا سفلا, سفلا ٹھیک ہے, یہ نیچے والے دانتوں کا تجوید کی زبان میں نام ہے. ابھی آپ نام سے پریشان نہ ہوئیے گا, آپ اپنا دھیان رکھیں کس پر, نیچے والے دانتوں پر. ٹھیک ہے, نیچے والے جو دانت ہیں زبان کی نوک ان کے قریب جائے, اور اوپر والے دانت کون سے, ثنایا اولیاء, وہ یاد دہانی کے لیے نام بتا رہی ہوں. بس آپ اوپر والے دانت, اوپر والے دانتوں کے جب زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے قریب جائے, اور غور کریں میری بات پہ, زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے قریب جائے, صرف قریب جائے, اور اوپر والے دانت بھی کہاں پر ہوں, اوپر والے دانت بھی نیچے والے دانتوں کے بہت قریب ہوں. یعنی کہ آسان کر دوں, اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں, قریب آ جائیں. ٹھیک ہے, اور زبان بھی قریب ہی ہو. کون سی زبان کا حصہ, نوک. تو دونوں دانتوں کے, دونوں ثنایا کہتے ہیں نا, دونوں یہ جو دانتوں کے ہیں, دونوں ثنایا اور زبان کے درمیان جو ہلکا سا گیپ ہوگا نا, اس میں سے سیٹی کی طرح سے آواز نکلے گی. دوبارہ اور آسان کر کے بتاتی ہوں کہ اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت دونوں قریب آ جائیں, اور زبان کی نوک بھی قریب آ جائے گی, اور اس میں تھوڑا سا گیپ بھی ہوگا, خلا ہوگا, وہاں سے آواز نکلے گی. از کر کے دیکھیں, از, از, اوز. اب آپ دیکھیے از جب آپ نے کیا تو اوپر والے دانت, جو دو دانت ہیں اوپر والے دو دانت, از, از دونوں قریب آ گئے نا, اور زبان بھی قریب آئی, قریب آئی. نوک کون سا حصہ قریب آیا, نوک, اور پھر اس میں سے کیا ہوا, سیٹی کی سی آواز نکلی. تو یہ کیا ہے, یہی آواز ہے, اس کو کہتے ہیں از, از, از. اور اس میں سیٹی پائی جاتی ہے نا, یہ حروف صفیریہ ہے, کہ ایک چڑیا ہے سپورا, اور وہ بہت اس کی آواز اس طرح سے ہے, تو اس لیے. لیکن آگے انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی. بس ابھی آپ یہ یاد رکھیں کہ زبان کی نوک جو ہے وہ نیچے والے اور اوپر والے دونوں جو دانت ہیں نا, وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں, اور اس میں زبان کی نوک بھی قریب آ جائے, بیچ میں ہلکی سی خلا ہوگی. جب جیسی آپ لائیں گی نا زبان کو اس پوزیشن پہ, از, دونوں دانتوں کو اوپر والے اور نیچے والے دیکھیں خود بخود قریب آ رہے ہیں. جب آپ زا کو پڑھتی ہیں, ز, زی, زو, از, از, اوز, تینوں چیزیں قریب قریب آ جاتی ہیں, اور خلا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی آج ہم نے آپ کو زیادہ پریکٹس کرائی ہے, اس کی پریکٹس ضرور کیجیے گا. دوبارہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں کل انشاءاللہ سب وقت پر تشریف لائیں, تاکہ پہلے سے ہی سب چیزوں کو آپ لوگ اپنا پڑھ سکیں. آج میں نے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیا تھا, لیکن کل آپ کو میں کلاس شروع ہوتے ہی انشاءاللہ تعالی شروع کرا دوں گی. تو وقت پر سب تشریف لائیں اور پریکٹس ضرور کریں. اور اس کے بعد ہم جب یہاں تک چلے جائیں گے تو میں آپ کو مزید ایڈوانس اس کو کر کے اس کی تصاویر اور رنگوں کے ساتھ بھی آپ کو ضرور بتاؤں گی, زندگی رہی تو انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.